السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن اینڈ اردو ایجوکیشن میں۔ آج قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بہت اہم قاعدہ بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے تک ہم نے جو قاعدہ بتایا ہے وہ ٹھہرنے کے قاعدے تک ہے، اور آج سے جو آپ کا قاعدہ اسٹارٹ ہونے والے ہیں وہ نون ساکن و تنوین کے چاروں قاعدے ہیں، اور اس کے بعد پھر میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، پھر مد کے 3 قاعدے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو بتایا جائے، اور ویڈیو لمبی نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدے یا 2 قاعدے بتایا جائے، تاکہ آپ کو دیکھنے میں زیادہ وقت نہ لگے اور بات سمجھ میں آ سکے۔ میں چلتا ہوں، سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نون ساکن کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے، اور آج پھر ایک مرتبہ ہم اسے تازہ کرتے ہیں۔ ساکن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی حروف کے اوپر میں چھوٹا سا دال ہو، وہ جو چھوٹا سا دال رہے گا اسی کا نام ساکن ہوتا ہے، اور جس حرف پر وہ ہوتا ہے وہ سکون والا حرف کہلاتا ہے۔ تو نون ساکن یعنی نون کے اوپر چھوٹا سا دال ہو، ایک طرف نون ساکن ہو گئے، اور تنوین تو ایک ہوتا ہے زبر زیر پیش، اور ایک ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو 3 ہوتا ہے، تو تینوں میں سے تینوں نہیں رہے گا، بلکہ 3 میں سے صرف ایک رہے گا، یا تو 2 زبر رہے گا، یا 2 زیر رہے گا، یا 2 پیش رہے گا۔ تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اور اس کے بعد عربی اور اردو جو ہوتا ہے، فارسی جو ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں وہ دائیں طرف سے لکھاتا ہے۔ تو نون ساکن ہوگا پہلے، اگر نون ساکن نہیں ہوگا تو تنوین ہوگا، تنوین میں بھی تینوں نہیں بلکہ ایک ہوگا، یا تو 2 زبر ہوگا، یا 2 زیر ہوگا، یا 2 پیش ہوگا، اور اس کے بعد جو حروف ہوگا وہ حروف جب آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے حروف کس قاعدے میں ہیں۔ تو آپ کو چاروں قاعدہ یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ایک دم آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں۔ تو الف سے لے کر کے یا تک 29 حروف ہوتے ہیں، 29 ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے صرف ایک الف نکل جائے گا، الف جو ہے اس کو باہر کر دے گا، نکال دے گا۔ حالانکہ الف کا بہت بڑا کمال ہے قرآن کریم کے اندر میں، لیکن الف کو کنارے کر دے گا، الف سے قاعدہ نہیں بنے گا نون ساکن اور تنوین میں۔ اب با سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہیں وہ 28 حروف بچتے ہیں، 28 ورڈز، ٹھیک ہے۔ اب وہ 28 حروف جو ہیں وہ کسی نہ کسی قاعدے میں ضرور ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی قاعدے میں ضرور ہے۔ جو قاعدہ نمبر 1 میں آئے گا وہ 2 3 4 میں نہیں آئے گا، جو 2 میں آئے گا وہ 3 4 1 میں نہیں آئے گا، جو 3 میں آئے گا وہ 4 1 2 میں نہیں آئے گا، جو 4 میں آئے گا وہ 1 2 3 میں نہیں آئے گا۔ ایک حروف 2 قاعدہ میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں گے، یہ آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کے لیے۔ اب آپ کو خود یاد کرنا ہے، ہمیں تو ویڈیو لمبی نہیں کرنی ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ قاعدہ 2 کر کے بتایا جائے یا ایک کر کے بتایا جائے، کیونکہ قاعدہ بتانے کے ساتھ ہمیں اس کی مثال بھی لکھنی ہے، تو لمبا تو ہونا ہی ہونا ہے، اگر ہم چاروں کو کر دیں گے تو اور لمبا ہو جائے گا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پہلے اشارہ کیا ہے، لیکن آج اس کی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو کیا ہے نمبر 1 قاعدہ میں، پہلے تو یہاں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور بورڈ پر غور سے دیکھیں۔ اب آپ کو جو ہے نا قرآن پڑھنا ضروری اس قاعدے کے ساتھ ہے، تو جتنے بھی قاعدے بتائے گئے ہیں وہ بھی ضروری تھے، لیکن اصل جو قرآن سننے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور سنانے میں جو مزہ آتا ہے یہی نون ساکن اور تنوین کے، میم ساکن کے اور مد کے قاعدوں کی وجہ سے مزہ آتا ہے۔ یہ قاعدہ بہت نہایت ضروری ہے، اس لیے آپ دیکھیں نون ساکن
مطلب نون ساکن کے معنی یہ اور تنوین کے قاعدے. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں. 4 قاعدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 اظہار. ٹھیک ہے، نمبر 2 اخفا. نمبر 3 اقلاب. اور نمبر 4 ادغام. اس کی 2 قسمیں ہوتے ہیں. ادغام کے 2 قسمیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. ہم تفصیل سے آپ بتائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میں آج آپ کو پڑھانے والا ہوں قاعدہ نمبر 1. دیکھیں، قاعدہ نمبر 1 میں 6 حروف ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، غین خا. ٹھیک ہے، دیکھیں 1 2 3 4 5 6. آج ہم آپ کو کیوں قاعدہ بتائیں گے تاکہ سبق لمبا نہ ہو سکے. تو نمبر 1 میں 6 حروف ہوتے ہیں. اب یہ جو 6 حروف آ گئے ہیں یہ اس میں نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ خود بات میں غور کر لیں گے. اس لیے ہم شروعی سبق سے کہا تھا کہ قرآن تعداد ایک ضرور خریدے، آسانی ہوگی آپ سے سمجھنے میں، آسانی ہوگی. تو یہ 6 حروف جب بھی آئے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو ان 6 حروف آنے کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب آپ کہیں گے بغیر غنہ کو ظاہر کر کے کیسے پڑھیں گے؟ تو غنہ کے معنی وہ ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے، منہ میں آواز چھپانا ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ پڑھ کے پار کر دینا ہے. ویسے عام طور سے سارے قاعدوں میں جو ہے، جو تجوید نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ سارے قاعدوں میں ظاہر ہی کرتے ہیں، سارے قاعدوں میں اظہار ہی کرتے ہیں. آپ خود اس کے جو ہے نا رقبہ کا قاعدہ پڑھنے سے پہلے آپ اپنے قرآن کی تلاوت کریں، اس کو ریکارڈنگ کریں، اور بعد میں قاعدہ پڑھ لیں. آپ اس کے ساتھ میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو بھی ریکارڈنگ کریں، دونوں میں ملائیں کہ کہاں آپ نے رقبہ کیا ہے، کہاں گناہ کیا ہے، اور کہاں پہ آپ نے اظہار کیا ہے. جہاں گناہ ہوگا وہاں پہ آپ اظہار کر کے پار ہو جائیں گے اگر آپ قواعد نہیں پڑھے رہیں گے. تو یہ 6 حروف جب بھی آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب ہم کچھ مثال لکھتے ہیں اور پڑھ کر کے بتاتے ہیں. دیکھیں کیسے ظاہر کس کو کہتے ہیں، اظہار کیسے کریں گے. دیکھیں نارون حامیتون. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نون الف زبر نا رادو پیش رون. ہم نے کیا کہا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں جو کوئی حروف آئے گا بعد کی بات کریں. اب دیکھیں یہاں رادو پیش رون تنوین ہے. تنوین کس کا نام ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ان تینوں کو ملا کر کے نام تنوین ہے، ایک کا نام نہیں ہے. تو تینوں میں سے کوئی ایک رہے گا. شروع میں نے بتایا تو یہاں 2 پیش آیا. دیکھیے 2 پیش آیا یہاں. اب 2 پیش کے بعد کون سا حروف ہے؟ تو ہا ہے. اب آپ اس میں تلاش کیجیے ہا ہے. جی ہا 4 نمبر پر ہے. ہا جو ہے وہ 4 نمبر پر ہے. اب یہ ہا آنے کی وجہ سے رادو پیش رون جو ہے یہاں پہ اس کو رن پڑھیں گے. نا رن حامیت، نا رن حامیت، اس طرح پڑھیں گے. نا رن حامیت، نا رن حامیت نہیں پڑھیں گے، نا رن حامیت. اور مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ نون ساکن کا مثال آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بارے میں بتایا نا میں نے. نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی حروف ہو تب وہ ظاہر اظہار ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد کون سا حروف آیا ہے؟ تو نون ساکن کے بعد خا آیا ہے. خا کہاں ہے؟ تو خا 6 نمبر میں ہے. اب یہ خا آنے کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے. لمن خشیہ، لمن خشیہ. اس سارے مثالوں کو یعنی جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 6 حروف میں سے کوئی حروف آئے گا تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے. 2 مثال اور دیکھیں. کفوا احد،
वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़बर वन के बाद कौन सा हुर्फ है? हमजा है, अलिफ नहीं है। ये अलिफ जो है ना वो दो ज़बर के साथ बहुत सारी जगहों पे दो ज़बर के साथ अलिफ लिखा जाता है, तो वही वाला अलिफ है यहाँ। और ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है। अलिफ के बारे में बताया पहले, अलिफ हमेशा खाली होता है और जिस पर ज़बर पेश आने अलिफ नहीं कहलाता तो हमजा कहलाता है। तो ये हमजा पढ़ाएगा, हमजा। अब आप देखिए कि तनवीन के बाद जो हमजा है वो हमजा इसमें है कि नहीं? एक ही नंबर पर हमजा है, तो इसलिए ये कुफुवन, कुफुवन, कुफुवन अहदुन, कुफुवन वन वन, कुफुवन नारुन लिमन खशिया, ठीक है। और देखिए मिन गैरिही, देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद कौन सा हुर्फ है? तो गैन है। गैन किस में है? इसमें है तो कितने नंबर पे? 5 नंबर पर गैन है, इसलिए नून साकिन की आवाज को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे मिन मिन गैरिही। नून साकिन तनवीन के बाद इन छह हुर्फ में से जो हुर्फ आएगा उसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ज़ाहिर कैसे करेंगे हमने आपको बता दिया है। आप इसकी मिसाल को भी आप किताबों में भी देखें, हो सके तो 10 रुपये का कायदा आप खरीद लें और उस किताब में तलाश करें, किताब को देखें, उससे समझने में आसानी होगी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कायदा को याद करें, कायदा को आप रटें, जुबानी आप रटें, याद करके किसी को सुनाएं। कैसे रटेंगे आप? उसमें लिखा हुआ है हम आपको बता देते हैं। नून साकिन या तनवीन के पहले तो आपको ये याद रखना है कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं। नंबर 1 इज़हार, तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हलक़, ये 6 हुर्फ है ना, वो आपको मिलेगा। ये 6 हुर्फ हलक़ से निकलते हैं, 6 ही जगह से नहीं निकलते। हलक़ के 3 हिस्सा होते हैं, आला, फिर उसके बाद औसत यानी बीच और अदना यानी नीचे। 3 जगहों से ये 6 हुर्फ निकलते हैं, दोनों हुर्फ करके, ठीक है। तो हुर्फ हलक़ के 6 हुर्फ हमज़ा, आयना, गैन, खाम से वगैरह पाए तो नून साकिन तनवीन की आवाज़ को बगैर गुना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इज़हार कहते हैं। इस तरह से आप कायदा रटें और याद करके किसी को सुनाएं। इसलिए जब कायदा ख़त्म हो जाएगा तो हम 4 लाइन 5 लाइन बाकायदा कुरान करीम की तिलावत करके और कायदा के साथ हम बताते जाएंगे। यहाँ पे ये कायदा होगा, यहाँ पे ये मत बनेगा, तो यहाँ पे ये साकिन होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो वहाँ पे फिर आपको कायदा याद रहेगा, तो आपको कुरान पढ़ने के टाइम में कायदा समझने में और कायदा फटाफट बताने में मदद मिलेगी, आसानी होगी। इसलिए हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे कायदा को जुबानी याद करें, हमारे साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह ताला। हम लोग ताकि कायदा नंबर 2 जल्दी आप पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।